السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جناب صدر آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے نائب امیر محترم فضیلت الشیخ شکیل احمد فیضی حافظہ اللہ، آج کے اس بزم میں ہمارے موقر مہمان اور فاضل خطیب برادر مکرم فضیلت الشیخ محمد بن عبد الحمید الرحمانی حافظہ اللہ، ناظم محترم ضلعی شہری جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کے قابل قدر قابل احترام ذمہ داران اراکین، یہاں کے معزز مکرم بزرگان، حوصلہ مند نوجوانان، اسی طرح سے عزیز بچے، اور چونکہ خواتین مجلس میں نہیں ہیں اس لیے اگر وہ کہیں سے سن رہی ہوں تو وہ بھی اس کی مخاطب ہیں. آج کے اس اجتماع میں جس عنوان پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ آپ نے سنا، بدعت، اس کے نقصانات اور بدعت کی دعوت دینے والوں کے سلسلے میں سلف صالحین کا تعامل کیا ہے. یہ دو تین گوشے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہلوؤں پر اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس موضوع کے پہلوؤں کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ عز و جل اس کے اندر جو کچھ بھی ہدایات ہیں، روشنی ہے، رہنمائی ہے، اللہ عز و جل اسے ہمیں اپنے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت کے نقصانات سے آگاہ ہونے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتیوں سے، اہل بدعت سے، بدعت کے داعیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بیدار رہنے، ہوش مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. بدعت کیا ہے اور پھر اس کی بدعت کے نقصانات کیا ہیں اور بدعت کے داعیان کے سلسلے میں سلف کا تعامل. سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت کے معنی کی وضاحت کی ضرورت اصل میں اس لیے ہے جبکہ اہل الحدیث ہیں، اہل السنت ہیں، اہل الجماعت ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بدعت کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ گفتگو ہونی چاہیے، ہمیشہ سننا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی ایک بھی چھوٹی بڑی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اس میں آپ یہ نہ کہتے ہو فَإِنَّ كُلَّ، آپ علیہ السلام یہ نہ کہتے ہو فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیزیں وہ دین کے اندر وہ ہیں جو دین میں نئی نکالی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے دین میں ہر نئی نکالی گئی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. کوئی مجلس آپ نے اس بات کو جان رکھا ہے کہ خطبۃ الحاجہ کے نام سے جو خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، ثنا کرتے تھے،
ایسے ہی درود پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی یہ بات کہا کرتے تھے، تو ہر خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بدعت کی مذمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بدعت کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی بدعت کو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہمیں بدعت کی اور معلومات ہے، ہم بدعت سے آگاہ۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ گرچہ آگاہ ہیں، آپ آگاہ ہیں، ہم آگاہ ہیں، آگاہ بھی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب سے زیادہ بھلا سنت سے آگاہ کون تھا، بدعت سے آگاہ کون تھا، اور بدعت سے چوکنا کون رہتا تھا؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر مجلس میں اس کی مذمت کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ سنت بنا دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین اور پوری امت کے لیے کہ جب بھی کوئی مجلس منعقد ہو تو اس کے اندر خطبۃ الحاجہ پڑھا جائے اور اس میں اس بات کا اعلان کیا جائے۔ بدترین چیزیں دین اسلام کے اندر وہ ہیں تو دین کے نام پر نئی نئی نکال لی جائیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس نام پر جو بھی چیز دین کے اندر نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی برابر نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں بدعت سے آگاہی ہے، ہمیں بدعت بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کہ بہت سارے ہمارے بھائی بڑی تعداد میں عزیز نوجوان اور کچھ ان سے زیادہ عمر کے لوگ بھی اس سلسلے میں بہت کچھ وضاحت کیے جانے کے حقدار ہیں۔ بدعت کا معنی سمجھانے کی ضرورت ہے، بدعت کی حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بدعت کے معنی کو ہم اسی تناظر میں سمجھتے ہیں جس ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جب کہا جائے بدعت کی مذمت، بدعت کا نقصان، بدعت کی خطرناکی وغیرہ، تو ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نیاز ہے، اس سے مراد فاتحہ ہے، اس سے مراد میلاد ہے، اس سے مراد شب برات ہے، اس سے مراد رجب کا پورا ہے، اس سے مراد مثال کے طور پر عملی بدعت کے اندر زبان سے نیت کرنا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت 2 رکعت، اس سے مراد اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، اس سے مراد قبر کے اوپر اذان کہنا وغیرہ۔ اس طرح کی چیزوں کو لوگ بدعت سمجھتے، بس اس کے سوا بدعت نہیں سمجھتے۔ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہی چیزیں بدعت ہیں، اس کے سوا کچھ بدعت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج جس بدعت نے یا جن بدعات نے امت کو گھیرا ہے اور خصوصیت کے ساتھ نسل نو کو گھیرا ہے، وہ بدعات حقیقت میں وضاحت طلب ہے۔ امت کے عوام کو، خواص کو اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو گمراہیاں امت کے اندر پھیل رہی ہیں یہ بھی انہی ضلالتوں کا حصہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے آگاہ کیا تھا۔ ہر بدعت گمراہی ہے فرمایا تھا، اسی بدعت کا وہ حصہ ہے جسے ہم اور آپ بدعت نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال اس لیے ضروری ہے، بہت سارے اور بھی اسباب ہیں کہ بدعت پر گفتگو کیوں کرنی چاہیے، لیکن یہ 2 باتیں، ایک تو دین و شریعت کا کام ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدعت کے معنی کو سمجھنے میں قصور ہے، کمی ہے، ہم پورے طور پر بدعت کو نہیں سمجھتے، اس طرح سے ہمیں بدعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان کے اندر بدعت کا لفظ با، دال اور عین سے نکلا ہے۔ بدعہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا انوکھا ہونا، نیا نیا آ جانا، انوکھا، کوئی چیز نئی نئی آ جائے، انوکھی آ جائے، پہلے سے نہ رہی ہو، اس کا کوئی سمپل نہ رہا ہو، اس کو کوئی مثال نہ رہی ہو، ایسی چیز آ جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعہ، نکل گئی، انوکھی چیز آ گئی۔ لیکن اب اس کو اگر ہم اسلامی شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں، ہے نا، اسلامی شریعت کی اصطلاح سے پہلے اگر تھوڑی سی اور معنی کی وضاحت کریں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی ایگزامپل کے بغیر، کسی مثال کے بغیر نکالی جائے، کوئی چیز لائی جائے، کوئی چیز وجود میں لائی جائے، کوئی چیز پیدا کی جائے جو بغیر مثال کے ہو، یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہ رہا ہو، وہ ایک چیز پہلی بار انوکھی نرالی چیز نکال کر کے لائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا بدعت کا معنی عربی زبان کے اندر اس کے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے، لیکن بدعت جب ہم قرآن میں، سنت میں، شریعت میں، اسلام میں اس طرح کی دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی مذمت پر گفتگو کرتے ہیں، تو بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا معنی اصل میں ہوتا ہے، اب اس کی ڈیفینیشن بہت سارے لوگوں نے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن صلاح نے، ابن کثیر اور دیگر بڑے بڑے ائمہ نے بدعت کی ڈیفینیشن عربی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں کی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے حافظ ابن رجب
رحمت اللہ علیہ کا کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ زیادہ کمپلیٹ ہے، زیادہ جامع ہے، اور بہت سارے گوشے جو بدعت کے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں البدعۃ ہی الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تضاہی الشریعۃ الاسلامیہ یقصد بها الزیادہ یقصد بها المبالغۃ فی العمل علی الشریعہ وليس له دلیل من الکتاب والسنہ۔ یہ ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، کس نے کی ہے؟ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 8ویں صدی ہجری کے چوٹی کے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ایسے راستے کو، طریقۃ فی الدین، ایک ایسا راستہ جو دین کے اندر نکالا گیا ہے، ایک ایسا ٹریک جو دین کے اندر نکالا گیا ہے، مخترعہ جو ایجاد کیا گیا ہے، نیا نکالا گیا ہے، پہلے سے وہ طریقہ اللہ کے، وہ راستہ اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام میں ہے، نہ اللہ کے نبی کے فرمان میں، نہ صحابہ کی سیرت کے اندر ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو دین کے اندر، شریعت کے اندر نکالا گیا ہے، مخترعہ جو نیولی ہے، نیا ہے، انوینٹڈ ہے، پیدا کیا گیا ہے، تضاہی الشریعۃ الاسلامیہ، اور وہ جو نیا راستہ نکالا گیا ہے وہ شریعت کی برابری کرتا ہے، شریعت کی مشابہت کرتا ہے۔ وہ راستہ دین کا، شریعت کا نہیں ہے، اسے نکالا گیا، وہ نیا راستہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تضاہی، برابری کرتا ہے شریعت کی، ایکولیٹی کرتا ہے شریعت کی، وہ میچ کرنا، اس کے برابر ہونا چاہتا ہے، جو شریعت ہے اس کی برابری کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور زیادہ مبالغے کے ساتھ عمل کیا جائے، اور زیادہ مبالغے کے ساتھ عمل کیا جائے، بڑھ کر کے عمل کیا جائے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہ اللہ کے خلاف کلام میں ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوتی ہے۔ یہ ہے بدعت کی ڈیفینیشن، ایک ڈیفینیشن، اور بہت ساری ڈیفینیشن ہے، لیکن ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ خلاصہ ہے ساری باتوں کا۔ تو آپ نے 2-3 باتیں سمجھ لیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ نئی چیز ہے، دوسری چیز اس کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، اس کا مطلب دنیا کے اندر کوئی نئی ایجادات کی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا کی ایجادات میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جتنی ترقی، جتنی ایجادات، اختراعات کرتے جائیں، کریں، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں جاتا ہے؟ طریقۃ فی الدین مخترعہ، دین کے اندر نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے، اور جس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ اس کو الگ تھلگ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ الگ تھلگ چیز ہے، اس کو نکالا گیا ہے، اس کو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تضاہی الشریعہ، وہ شریعت اسلامیہ کی برابری کرتا ہے، یعنی اسے شریعت سمجھا جاتا ہے، شریعت جیسا سمجھا جاتا ہے، شریعت کے مقابل سمجھا جاتا ہے، یعنی شریعت کے برابر سمجھا جاتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور مشکل کیا ہے؟ آدمی اس کو جب کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ کے دین پر اور زیادہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا، پکا شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا، اسے تو کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ لیس لہ دلیل من الکتاب والسنہ، نہ کتاب میں کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی دلیل ہوتی۔ تو اب یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب اس کا تعلق دین کے کسی بھی گوشے سے ہو سکتا ہے، فی الدین، دین کے اندر ایجاد کردہ، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے شروع کر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے دین کے عمل کا ادنا سے ادنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے بار بار سنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا آپ نے فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کے 70 سے زیادہ ابواب ہیں، 70 سے زیادہ ابواب ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ و ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان، اور شرک اور کفر اور الحاد اور نفاق سے بیداری، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے کسی نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کسی پتھر کو، کسی کانٹے کو، کسی گندگی کو ہٹا دیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی شعبہ، حیا بھی جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے، یعنی ایمان کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے، اس کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو یہ پورا دین اسلام ہے، پورا دین اسلام۔ اور امام بيهقي نے شعب الایمان نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس شعب الایمان میں انہی سارے شعبوں کو کلمہ توحید سے لے کر کے 70 سے 73 کے بیچ میں سارے شعبوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور وہ ساری تفصیلات دلائل کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر، جامع شعب الایمان کے اندر
نقل فرمائی ہے۔ بہرحال خلاصے کلام کیا ہے؟ خلاصے کلام یہ ہے کہ پورے دین کے اندر اب اگر کوئی عقیدے میں، ایمان میں، توحید میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کوئی نیا راستہ نکالتا ہے تو وہ بھی بدعت ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ عبادات کے اندر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بھی بدعت ہے۔ نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، حج و زکات کے مسئلے میں، یا ایسے ہی دین کے دیگر ہے نا صدقات، خیرات وغیرہ کے اندر کوئی بھی نئی چیز نکالتا ہے وہ بھی بدعت ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر دین کے دیگر ابواب ہیں، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے نا، معاملات ہیں، حقوق کا معاملہ ہے، اور ایسے ہی آئلی مسائل ہیں، یا ایسے ہی لین دین کے علاوہ اور جو انسان کا رہن سہن ہے، حلال و حرام کے جملہ مسائل کے اندر جتنی بھی چیزیں نئی نئی نکالی جائیں وہ سب کیا ہے؟ وہ سب کی سب بدعت ہے، اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر، یا ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت میں اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کی ڈیفینیشن میں کیا کہا ہے؟ لیس لہ اصل فی الشرع، ایسی چیز نکالی جائے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو شریعت اسلامیہ کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی مختصر طور پر بدعت کے معنی کے سلسلے میں۔ اس کی مذمت کی جہاں تک بات ہے، اس کے نقصانات کی بات ہے تو بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ اس کی مذمت کے سلسلے میں اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا استثناء آپ نے فرما دیا کل بدعت ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی نکالی گئی چیز دین کے اندر بدعت ہے، بدعت ہے، اسے بدعت کہا جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے بلا استثناء، نہ اچھی نہ بری، نہ واجب نہ مندوب، نہ حرام نہ مکروہ نہ مباح، کسی بھی طرح کی کسی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ کام کیا ہے، اپنی کتابوں میں اپنے اجتہاد سے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے شریعت کے احکام کی 5 درجات ہیں، واجب ہے، اور اس کے بعد مندوب و مستحب ہے، ایسے مثال کے طور پر حرام ہے، اور اس کے نیچے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور پھر ایک مباح اور جائز ہے۔ جیسے 5 یہ احکام ہیں، ایسے ہی بدعت کے بھی 5 احکام ہیں، واجب ہے، اور ایسے ہی واجب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح، اس قسم کی چیزیں بعض طرف کے یہاں، بعض علماء کے یہاں اجتہادی بنیاد پر آپ کو ملیں گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بالکل واضح ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر کوئی تفصیل یہاں پر کام نہیں آ سکتی۔ یہی بات اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کے یہاں سلف کا خلق معتبر ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر وہ گمراہی ہے۔ بس مسئلہ اتنا سا ہے کہ وہ مخترع فی دین کے اندر نہیں نکالی گئی ہے، اس کی کوئی اصل، اس کی کوئی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، شریعت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو گمراہی کہا جائے گا۔ تو بدعت حسنہ کی تقسیم بھی غلط، بدعت سیئہ کی تقسیم بھی غلط، اچھی بدعت ہے کہ بری بدعت ہے، اس کی تقسیم بھی غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے عموم کے اندر ساری بدعتیں گمراہی ہیں۔ رہی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا وہ کہنا ہے نا، وہ جو واقعہ آپ جانتے ہیں نا، تراویح کے سلسلے میں قیام اللیل کے سلسلے میں کہ نعمت البدعۃ هذه، تو اس سلسلے میں سلف صالحین نے وضاحت کی ہے کہ اس سے اصطلاح شریعت کی بدعت نہیں مراد ہے، بدعت لغویہ، اس سے لغوی بدعت مراد ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ لغوی طور پر تو کسی بھی چیز کو ہم نیا دیکھیں تو اس کو بدعت کہہ دیں گے، لیکن شریعت کے اعتبار سے بدعت نہیں کہا گیا، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے یہ قیام اللیل کرنا بدعت نہیں ہے، اس کی جماعت بنانا بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے اندر اس بات کو ہمیں بیان کیا ہے، اپنے عمل سے ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی باقاعدہ باجماعت 3 دن پڑھائی، اور اس کے بعد ایک خاص وجہ سے جماعت کو موقوف کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تمہیں اس کی طاقت نہ رہ جائے، اس لیے میں اسے تسلسل کے ساتھ باجماعت پڑھنا موقوف کرتا ہوں۔ لیکن جب یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور شریعت تکمیل کو پہنچ گئی، مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب کسی حکم کے نازل ہونے، فرض ہونے اور دیگر احکام کے آنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس مسئلے کو سمجھا کہ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ عمل میں آ گیا اور یہ چیز طے کر دی گئی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب نے باقاعدہ امام مقرر کر کے اور مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ الحمدللہ
اس نماز کے قیام کا حکم دے دیا، اور اس پر جب عمل ہونے لگا، آئے ایک دن ایسے ہی دیکھنے کے لیے، اور دیکھا کہ باجماعت لوگ نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو دیکھ کر کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یہ طریقہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا حصہ ہے، اور آج اسے پورے طور پر بحال کیا گیا پھر سے، کیونکہ اب فرض ہونے کا اندیشہ جاتا رہا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کوئی استثناء نہیں ہے، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اچھی بدعت، بری بدعت، حسنہ سیئہ کی تقسیم باطل ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کر کے کہتے ہیں کہ بدعتیں وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں، وہ گمراہی ہیں، وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، جو غلط بدعت ہیں، بری بدعتیں ہیں، یہ تو اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ میلاد منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یا آپ کی سیرت کا حصہ ہے، آپ کی پیدائش پر خوشی منانا کون سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچھی، اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم بلا استثناء عموم کے ساتھ ہی بتا رہی ہے کہ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور انجام ان کا جہنم ہے۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ رہی بات بدعت کے نقصانات کی، تو بدعت کے نقصانات بے انتہا ہیں۔ ایک دو دین کا حوالہ کی طرف اشارہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ شریعت کے مد مقابل ہے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتاری گئی ہے، آپ کی سنت قرآن میں اور آپ کی سنت میں شریعت ڈھلی ہوئی ہے، اور یہ بدعت اس کے مد مقابل اسی لیول میں دین اور ثواب اور نیکی سمجھ کر کے کیا جانے والا عمل ہے جو اللہ کے کلام میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو جو دین کی چیز نہیں ہے اسے دین کی چیز سمجھا جائے۔ اور اس سلسلے میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں آپ نے عموم کے ساتھ فرما دیا ہے کہ دین کے اندر جو بھی نئی چیز نکالی جائے گی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ایسے ہی جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، وہ بھی مردود ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک لمبی روایت کی ضمن میں انہوں نے فرمایا تھا، اگر تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اللہ کے نبی کی لمبی حدیث بیان فرمائی انہوں نے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہدایت کی سنتیں، شرع لکم سنن الہدی، تمہارے لیے ہدایت کی سنتیں مشروع فرمائی ہے، اور ہدایت کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم باقاعدہ اذان سن کر نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھو۔ یہ بات کہی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی سچا پکا مومن مسلمان ہو اور وہ باقاعدہ جماعت میں نماز نہ پڑھے، بلکہ اذان ہو جائے باجماعت نماز پڑھنے سے وہ کترائے، اپنے گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھ لے۔ حالت تو یہ تھی کہ اگر کوئی منافق ہے، کھلا منافق، تو وہی چاہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو، ورنہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اور مومن ہو اور باجماعت مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ یہ جو حالت ہے، جو آج لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے فرمایا وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ۔ اگر جیسے یہ شخص، یہ متخلف یعنی پیچھے رہنے والا، نماز سے جی چرانے والا آدمی باجماعت نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھ لیتا ہے، اگر ایسے تم کرو گے لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑنا گمراہی ہے۔ اسی کو آپ پلٹ کر کے سمجھ لیں کہ جو بھی سنت کے خلاف ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی درجے میں وہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان ہے، دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جہاں جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے اسی کے مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ مبتدع قوم بدعۃ الا نوزع من السنۃ مثلها، جہاں بھی کوئی شخص، کوئی قوم، کچھ لوگ کسی بدعت کو لاتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اسی کے مثل سنت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔
پتہ چلا کہ سنت کو مٹانے کا ذریعہ ہے، سنت کو مٹانے کا ذریعہ ہے بدعت۔ جب بدعت وجود میں آتی ہے کہیں نہ کہیں اپنی جگہ سے کسی سنت کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے یہ خطرناک نقصان ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بدعت کی مذمت، بدعت کا نقصان یہ ہے کہ بدعت شریعت کے استخفاف کا نام ہے، شریعت کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، شریعت کو معمولی سمجھنے کا نام ہے، شریعت کو بے وقعت سمجھنے کا نام ہے۔ اس سے شریعت کا استخفاف ہوتا ہے، سنت کی بے وقعتی ہوتی ہے، سنت کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندگان تک بھیجنا تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دیا۔ قرآن کریم اترا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم امت کے تک وہ ساری چیزیں پہنچی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک، امت تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اب اتنی واضح شریعت آ جانے کے بعد، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی سنت آ جانے کے بعد بھلا کہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی نئی چیز نکالے اور کہیں یہ عقیدہ ثواب کا ہے، یہ کام ثواب کا ہے، اور یہ عبادت ثواب کی ہے، یہ معاملہ ثواب کا ہے، ایسا کرنا اجر کا باعث ہے، ایسا کرنا نیکی کا سبب ہے، اتنا ثواب وغیرہ، اس طرح کی کہاں گنجائش ہے؟ تو بدعت شجرے ممنوع ہے، اسلام کے اندر بدعت شجرے ممنوع ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر اس کی حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ ایک نقصان کو محسوس کریں، ایک نقصان کو محسوس کریں، سماج میں، سوسائٹی میں آپ دیکھیں وہ کیا ہے میرے بھائیو۔ ایک گناہ کا کام، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، ایک شخص جب سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس سے دیر سویر توبہ کر لیتا ہے یا توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہے یہ سود ہے، حرام ہے، یہ زناکاری ہے، حرام ہے، یہ رشوت ہے، حرام ہے، اور یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ غیبت ہے، حرام وغیرہ۔ انسان سمجھے گا کہ یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا دل کبھی اس چیز کو محسوس کرے کہ میں کس قدر گنہگار ہوں، مجھے توبہ کر لینا چاہیے، اور وہ توبہ کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ لیکن بدعت کا مسئلہ کیا ہے؟ بدعت کا مسئلہ ہے کہ اسے انسان نیکی سمجھتا ہے، اجر کا ذریعہ سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے، اس لیے اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اسی بنیاد پر ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ان المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها۔ گناہ کے کام سے تو توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ گناہ کو انسان گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن بدعت چونکہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، تو اگر وہ نیکی ہے تو توبہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اسے تو کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اس کی کوشش کرے گا، لوگوں کو اس کی ترغیب دے گا۔ یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال بدعت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب بدعت کی حقیقت کی جو بات تھی میں آپ سے شروع میں کر رہا تھا کہ بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، میں اس پر تھوڑی روشنی ڈال کر اور پھر اس کے بعد وہ آخری جو نقطہ ہے اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیسا ہونا چاہیے، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ وقت بہت محدود ہے اور ہمارے سامنے ایک اور گرا قدر خطاب ہونا ہے، اس لیے بہت شارٹ اور بہت جلدی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھیے بدعت کے بارے میں بات ہوئی نا کہ شریعت اور دین کے اندر نیا طریقہ ہے، اس کی شروعات ایمان اور عقیدے سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے تک ہوتی ہے، اور یہ پورا دین کے اندر سمٹا ہوا ہے، دین کے اندر سمویا ہوا ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف میلاد منانا بدعت ہے، سمجھ رہے ہیں، رجب کے گوڑے بھرنا بدعت ہے، 15 شعبان کی شب میں 100 رکعت نماز پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے، یا مثال کے طور پر جیسا کہ بات آئی تھی کہ جہری کیا کہتے ہیں زبانی نیت کرنا، نیت کے الفاظ تلفظ بالنیت، زبان سے کہنا نیت کے الفاظ کو میں نیت کرتا ہوں اس کام کی، روزے کی، نماز کی، اتنی رکعت کی، یہ کام، یہ بدعت۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف اتنی ہی چیزیں بدعت ہیں تو یقین مانیے کہ پھر اس کا مطلب ہم نے بدعت کو سمجھا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں یقیناً بدعت ہیں، لیکن وہ بدعتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بدعتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بدعتیں ہیں، وہ بدعتیں جو عقیدے کے دیگر ابواب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بدعتیں جو سنت کی راہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو سلف امت کے منہج سے تعلق رکھتی ہیں، ان بدعات کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہم نے وقت کے بہت بڑے فتنے کو نہیں سمجھا۔ اس وقت بہت بڑا فتنہ، بہت بڑے فتنے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان، کیا بر صغیر اور کیا عرب، کیا عجم اور کیا دیگر یورپ اور دیگر ممالک،
बिदात का एक चलन आम है। तो ये मसला आज से नहीं है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही उसकी जड़ें मिल गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वे हुनैन के मौके पर जब आप माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स उठा था, याद है कि नहीं याद है? एक शख्स उठा था और उसने कहा था, इअदिल या मोहम्मद फइन्नका लम तादिल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अदल से काम लीजिए, इंसाफ से काम लीजिए। माले गनीमत तो आप बांट रहे हैं लेकिन इंसाफ से नहीं बांट रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को बहुत दे रहे हैं, इस तरह से आप तफरीक कर रहे हैं, आप इंसाफ से काम लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सब नाराज हुए और आपने फरमाया, वही हक तेरा बुरा हो, ताज्जुब है तुझ पर, तू कैसी बात करता है। इल्लम, आपने क्या फरमाया था? वही हक तेरा बुरा हो, ताज्जुब का जुमला था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फमन यादिल इदा लम अकुन आदिल, जालिम अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो भला कौन इंसाफ करेगा। अयमनुनी मन फिस समा वला तमनुनी, क्या अल्लाह तबारक व तआला जो सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है वो मुझे अमानतदार समझता है और तुम मुझे अमानतदार नहीं समझते हो। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और उसके बाद एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, इसकी गर्दन मार देता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, इसे मत कत्ल करो, इसे मत कत्ल करो, ये अकेला नहीं है। सयखरुजु मिन दिक्की हादा मन तहकिरुन सलातकुम मा सलातिहिम व सियामकुम मा सियामिहिम व क़िराअतकुम मिन क़िराअतिकुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अकेला नहीं है, अनकरीब इसकी नस्ल से ऐसे लोग निकलेंगे, इतनी अच्छी नमाजें, इतने अच्छे रोजे, इतनी अच्छी तिलावत कि उनकी नमाज, उनके रोजे, उनकी तिलावत के मुकाबले में तुम अपने नमाज, रोजे और तिलावत को हकीर समझोगे। बड़ी खुशू के साथ रोजे बिल्कुल मामूली मुनकर से पार, और तिलावत, तजवीद और मखारिज का क्या कहना, पेशानियों पर सजदों के, रात के नमाज के खट्टे पड़े होंगे, उनके पैरों के ऊपर ऐसे खट्टे पड़े होंगे जैसे ऊंटों के पैरों में पड़ते, इस तरह की हालत होगी। उनके चेहरे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो पूरी रात शब बिदारी, रात भर जाग करके नमाज पढ़ रहे थे, यानी उनकी आंखों पर बेखाबी के असरात दिखाई देंगे कि रात भर सोया नहीं है ये, इस तरह की हालत होगी। तो अब ये बिदात भी तो आपको समझने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? ये भी बिदात है, खतरनाक बिदात है मेरे भाइयों। इसको खारिजियत की बिदात कहते हैं, खुरूज की बिदात, मुसलमानों के हुक्मरान के खिलाफ बगावत की बिदात, मुसलमानों को काफिर समझने की बिदात, मुसलमानों को इस दायरे इस्लाम से बाहर निकालने की बिदात, छोटे गुनाह या बड़े गुनाह की बुनियाद पर उसे काफिर समझने की बिदात। और उसके बाद फिर जब वो काफिर है तो फिर काफिरों जैसा सलूक करने का नजरिया, मारो, मार धाड़ करो, कत्ल करो, गानतगिरी करो, अगर हुक्मरान है तो उसे बेदखल कर दो, इस तरह का पूरा नजरिया इस खारिजियत से जुड़ा हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये मामला अभी शुरू हो रहा है और ये बार-बार सर उठाएगा। यतलउ कर्नुन, एक सींग उठेगी, सुम्मा युक्ता, उसे कट कर दिया जाएगा, सुम्मा 20 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये सर उठेगा, ये सींग उठेगी, सर उठेगा, कुटिया, उसे काट दिया जाएगा, हत्ता यखरुज फी इरादिहि दज्जाल, ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि इनके लास्ट में, इनका आखिरी था दज्जाल के साथ निकल करके खारिजियत का और बगावत का तत्वहुरिजी का काम करेगा। ये भी बिदात समझने की चीज है, ये बिदात है, बिदात, इसको खुरूज की बिदात कहा जाता है। राफिजियत की बिदात जानते हैं ना, राफिजियत की बिदात यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब में आले बैते रसूल को सबसे ऊंचा मकाम देकर सारे सहाबे किराम को जुमलतन व तफसीलन काफिर करार देना, 2-3 सहाबे किराम अबू दर, मिक़दाद बिन असवद, समरा बिन जुंदुब, 2-3 सहाबे किराम को छोड़ करके क्या सबको काफिर कहना, और खास तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनकी लाडली बेटी और ज़ौजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा, ऐसी उमर बिन खत्ताब की बेटी हजरत हफ्सा और अबू बकर, उमर को, उस्मान को, इन सब को गाली देना, लानत बरामद करना, ये राफिजियत वाली, क्या ये बिदात नहीं है? ये बिदात है, खतरनाक बिदात है, संगीन बिदात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात का, अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात की इनकार करने का तरीका जो चल पड़ा है, आज से नहीं बहुत पहले से चल पड़ा है, और इसकी फहरिस्त में बहुत सारे लोग हैं। ये भी बिदात है। ये भी क्या है? ये भी बिदात है, अक्लानियों की, नेचरियों की बिदात है, अक्लानियों की, नेचरियों की बिदात है, जिनको वही समझ में आता है जो दिखाई देता है, उनके अकल में बैठता है। ये खतरनाक किस्म की बिदात है। और इस बिदात की शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले इस गंदी घिनौनी बिदात की शुरुआत कहां से हुई थी?
उसी इब्लीस से हुई थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया सबको आदम का सजदा करो, उसजुदू ली आदम, सबके सब सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस अबा, सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया, सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने पूछा मा मना, आप क्यों नहीं सजदा करेगा? इब्लीस ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से। हुक्म इलाही के सामने अपनी अकल का हवाला देना, अकल परस्ती, ये बिदअत सबसे पहले बदतरीन किस्म की बिदअत शुरुआत इब्लीस से हुई। और ऐसे समझ लें कि जो भी जहां भी शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्ल मुजर्रद को पेश करेगा, याद रखें उसी रवश पर चलने वाला माना जाएगा। हक नहीं पहुंचता कि शरीयत इस्लामिया के सामने कोई अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाए, हाकिम बनाए अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ऊपर अपनी अक्ल को, अपनी लॉजिक को, दानिशवरी को, टैलेंट को, हरगिज़ नहीं। ये अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और उसी वक्त तक नेमत है जब तक इसकी मदद से अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के फरमान को, नबी की सुन्नतों को समझने की कोशिश की जाए। समझ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ना समझ में आए तो अपनी इस नाकिस अक्ल को मुत्तहम करो, ये अकल नाकिस है, इसको समझ में नहीं आती। अपनी अकल को मतऊन करो, अल्लाह की शरीयत पर हुक्म लगाने की, हाथगीरी करने की, उंगली उठाने की कोशिश न करो और इनकार करने की जुर्रत न करो। तो ये सिलसिला चलता रहा है, चलता चलता बहुत करीब तक आया है और अभी मादी करीब में बिल्कुल मुआसिर भी कह सकते हैं। मौलाना मौदूदी साहब ने बहुत सारे मौजज़ात का इनकार किया, डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब ने बहुत सारे मौजज़ात का इनकार किया, अपनी तफसीर में ऐसी ऐसी बातें कही जिसका ये मौका नहीं। ये सब बिदअत है, अक़लानियत की बिदअत है। इल्म के मामले में खतरनाक बिदअत चल रही है। इल्म के मामले में, दावत के मामले में वो बिदअत ये है कि इल्म की बुनियाद पर ही दावत का काम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपने सहाबे किराम को इस बात का हुक्म दिया। आपने ऐलान किया अल्लाह ताला के हुक्म से। आप अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल हदिही सबीली, आप कहिए कि ये मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, इल्म की रोशनी में मैं भी दावत देता हूं और मेरे मुत्तबईन और पैरोकार भी दावत देते हैं। ये इल्म का और दावत का चौड़ी दामन का साथ है। इल्म के बगैर दावत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है माजी करीब से लेकर इसकी जड़ें पुरानी है। आज आप न देखें कि जोहदा दावत के मैदान में कूद करके आ रहे हैं, ये ब्रदर्स इतनी बड़ी तादाद में उछल करके आ रहे हैं, अलग अलग तखस्सुसात, अलग अलग फील्ड के लोग अपनी अपनी मादी ताकत, मीडियाई ताकत और उसके अलावा जितने उनके पहलू हो सकते हैं जतन के सब करके मैदान में आते हैं। ये भी वक्त की खतरनाक बिदअत है और इसकी जड़ें पुरानी हमने अर्ज किया। हज़रात सहाबे किराम के दौर में कुस्सास पाए जाते थे, मुज़क्किरीन पाए जाते थे। कुस्सास किस्से बयान करने वाले, लोगों को तरगीब देने के लिए बहुत सारे वाकयात बयान करने वाले। इल्म नहीं है, जहालत है, न कुरान है, न सुन्नत है, न कोई और उनके पास हवाले है। बस वो लोगों को रग़बत दिलाने के लिए, गुनाहों के कामों से दूर करने के लिए इधर उधर की बातें, बेसरपैल की बातें बयान करना। और हालत ये होती थी कि लोग सारे पितार रोते थे उनकी बातें सुन करके। मुज़क्किरीन नसीहत करने वाले हुआ करते थे। हज़रात सहाबे किराम के दौर में ऐसे लोग पाए गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब ने उन्हें मस्जिदों से निकालने का हुक्म दिया, ताबईन ने निकालने का हुक्म दिया, ताबईन ने निकालने का हुक्म दिया। और ऐसे लोग जब जहां पकड़े गए उनके खिलाफ सख्त सरजनिश भी की गई, कार्रवाई भी की गई। खिलाफत बनु उमैया में बाकायदा ऐसे लोगों को पकड़ा जाता था और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था, उन्हें सजा दी जाती थी, इसलिए कि इल्म नहीं है। तुम्हें हक किसने दिया कि तुम दावत का काम शुरू करो? आज लोगों ने दावत और इल्म को बांट करके अलग अलग कर दिया है। दावत और इल्म दोनों चोरी दामन की तरह साथ साथ हैं। बगैर इल्म की दावत का तसव्वुर नहीं है। इसलिए उम्मत के उलमा ने किताब लिखी, अब्दुल सलाम सुहैमी बाकायदा किताब लिखी, अल उलमा हुमुत दुआत, उलमा ही दाई हैं, उलमा ही दाई हैं। आप ऐलान कीजिए कि मैं और मेरे मुत्तबईन इल्म की रोशनी में अल्लाह तआला की तरफ बुलाते हैं। तो ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। आज इस तरह से ये जो राफिजियत, खारजियत, अक़लानियत, इनकार सुन्नत, तौहीन सहाबा करने वाले, ये देख लो, ये भी कितना बड़ा मसला है। क्या सहाबे किराम की तौहीन करना अल्लाह के दीन के अंदर है? अल्लाह के नबी ने बार-बार फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी। आपने फरमाया मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। मेरे सहाबा को जिसने बुरा भला कहा उस पर अल्लाह की फरिश्तों की सारे लोगों की लानत है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का दीन है। अब इससे हटकर सहाबा की तौहीन करने वाले,
کسی بھی صحابی کی توہین کرنے والے کیا بدعت کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ بھلا بتاؤ بھائی، یہ بدعت کا کام ہے کہ نہیں بدعت؟ کس سنت میں اس کی دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے کہ بلا علم کے دعوت دیا جائے؟ کہاں دلیل ہے کہ صحابہ کی توہین کی جائے؟ کہاں دلیل ہے کہ معجزات کو اپنی عقل پر پرکھ کر کے اس کا انکار کیا جائے؟ کہاں دلیل ہے کہ سارے صحابہ کرام کافر ہیں سوائے آل بیت رسول کے اور چند صحابہ؟ یہ ساری چیزیں بدعت کی ہیں۔ یہ فکر کی بدعت ہے، عقیدے کی بدعت ہے، سنت کی بدعت ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کی منہج کے خلاف ہے یہ، اس لیے ان بدعتوں سے سخت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وقت اور موجودہ وقت اور حالات میں آمین رفع دین کے مسائل جیسے لوگ جانتے ہیں، ایسی وہ لوگ یہ ساری بدعتیں بھی جانتے ہیں جو میدان میں عام طور پر چلتی ہیں، میلاد کی اور رجب کے کوڑے کی اور وغیرہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے لوگ کہ یہ سب بھی بدعت ہے اور خطرناک بدعت ہے۔ ایک آدمی اچھا نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ خارجیت کا عقیدہ رکھتا ہے، مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کافر سمجھتا ہے، اور جو لوگ بھی مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے ہیں، ان سب کو ان کے منصب سے بے دخل کرنے کے لیے، معزول کرنے کے لیے پوری انرجی لگاتے ہیں، کوئی زبان سے، کوئی قلم سے، کوئی عمل سے، کوئی میرے بھائیوں عملی طور پر میدان میں آ کر کے جیسے جس کے پاس طاقت۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب اسی بدعت کا حصہ ہے۔ خبردار! اور اس وقت سے سب سے جو خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اب اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والے تو علماء ہیں، یہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ انبیاء کی وفات کے بعد، انبیاء کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے نائب کون ہیں؟ ان کے جانشین کون ہیں؟ امت کے سچے سنت کے سچے علماء، وہ نہیں جو مضلین ہیں۔ اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ میری امت کے لوگوں مجھے جس بات کا تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ ہے کون؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سارا مسئلہ الجھ گیا ہے، اسی لیے کہ اس کے انبیاء علیہ السلام کے سچے وارثین تو سچے علماء سنت ہیں، لیکن آج اس کے خلاف یہ گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے مولوی، گمراہ کرنے والے قائدین، گمراہ کرنے والے اپنے دھڑوں کے فرقوں کے اغوا اور پیشوا حضرات، ان لوگوں نے سب سے زیادہ امت کو نقصان پہنچایا، امت کی فکر کو بگاڑ دیا ہے۔ امت بولی بھالی امت، نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، نیکی کے لیے تڑپنے والی امت، ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا۔ وہ رافضیت کے راستے پر، وہ خارجیت کے راستے پر، وہ توہین صحابہ کے راستے پر، وہ انکار سنت کے راستے پر، وہ عقلانیت کے راستے پر، وہ صوفیت کے راستے، الگ الگ راستے پر چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں اب بھلا اندازہ لگاؤ، ان ساری بدعتیں، ان ساری بدعتوں میں خطرناک بدعت کون سی ہے؟ وہ بدعت سب سے خطرناک ہے، وہ بدعت سب سے زیادہ خطرناک ہے جو بدعتوں سے آگاہ کرنے کے راستے میں روڑا بن کر کے آ گئی ہے۔ وہ کون سی بدعت ہے؟ اب ان ساری گمراہیوں سے آگاہ کرنے والے علماء ہیں، ان گمراہیوں سے آگاہ کرنے والے علماء ہیں، لیکن یہ بدعت نکلی ہے کہ جہلا علماء کی جگہوں پر آ کر کے اپنی طاقت لگا کر کے دنیا کو گائیڈ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اب اگر جہلا اس میدان میں آگے آتے ہیں، کم علم، بے علم، ان کے جذبے اور اخلاق سے ہمیں کوئی حکم نہیں لگانا ہے، ان کا معاملہ ان کے حوالے ہے، لیکن ان کے رویے، ان کے کردار، ان کی محنت، ان کے میڈیا پر اچھل کود کرنے اور صبح شام عقیدے، منہج، عبادات، معاملات، اخلاق، حکومت، سیاست، ہر پہلو پر اول فول فتوے دینے والے، مس گائیڈ کرنے والے، جو یہ جو برادرز جن کو آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، ان کا فتنہ وقت کا خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسا ہوگا قرب قیامت، آگاہ رہنا امت کے لوگوں، آگاہ رہنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اصاغر سے حاصل کیا جائے گا۔ اصاغر کون لوگ ہیں؟ اصاغر 3-4 معنی میں ہے، صحابہ، تابعین، امت کے ائمہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے، اصاغر سے مراد جہلا ہے، اصاغر سے مراد بے علم مفتیان ہیں، اصاغر سے مراد نااہل لوگ ہیں۔ اس سارے لوگ اصاغر کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ آج حالت یہی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ علماء کرام سمندر جیسا علم رکھنے والے ہمارے اساتذہ، میرے بھائیوں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جو اس میڈیا پر اچھل کود کرے، اپنی جہالت کے باوجود اپنا ڈنکا بجانے کی کوشش کرے، اس کو لوگ سب سے بڑا عالم اور مفتی سمجھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آج جو ہمارے فیلڈ کے اندر، میدان کے اندر جو بڑے بڑے اس طرح کے نام ہیں، ابھی
پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 مہینہ پہلے آپ نے وہ سارا تماشا دیکھا. میرے بھائیو تماشے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا میں، اس لیے کہ اللہ کے دین اور عقیدے کے مسائل میں، عبادات کے مسائل میں، اخلاق و کردار کے مسائل میں، اسلامی تہذیب و کلچر کے مسائل میں ہر طرح سے کھلواڑ کیا گیا ہے، کھیل کھیلا گیا ہے. کیا عقیدے کا مسئلہ، کیا ایمان کا مسئلہ، کیا آخرت کا مسئلہ، کیا عبادات کا مسئلہ، کیا تہذیب و تمدن کا مسئلہ، ہر مسئلے میں غلط فتوے امت کو مس گائیڈ کرنے کا کام کیا گیا. ڈاکٹر نائک کو آپ نے سنا، اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا ویڈیو کے اندر اور اسکرینوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا گیا. آپ بھلا بتائیے کہ کیا یہ جہالت کے ساتھ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کو دین سمجھانا اور گائیڈ کرنا یہ دنیا کی دین کے اندر بدترین قسم کی بدعت ہے؟ کی بدعت ہے؟ یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام علم والوں کا، علماء کا، اہلوں کا کام ہے. یہ صورتحال تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمر بن خطاب نے بعض صحابہ کرام کو بھی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ جائیں دعوت کا کام کریں، تقریر کریں، درس دیں، خطاب کریں، نصیحت کریں. بعض صحابہ کو منع کیا تھا. یہ وقت تھا میرے بھائیو، وہ سنہرا وقت جب کوئی ضابطہ تھا، کوئی قانون تھا، کوئی نظام تھا اور کوئی بندش تھی. آج تو ساری دنیا آزاد ہے. جس کے پاس ایک موبائل ہو جائے اور جس کے پاس میڈیا انٹرنیٹ ہو جائے بس اب وہ ساری دنیا پر چھا جائے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور ابھی پاکستان ہی کے اندر وہاں کے اسرار صاحب کا آپ نے سنا، کون سا ایسا کھلونا عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے دروس کے اندر، اپنے خطابات کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر، اپنے سوالات اور جوابات کی مجلسوں کے اندر نہ بیان کیا. کون سا ایسا عقیدہ ہے گمراہی کا، ضلالت کا، جسے انہوں نے پیش نہیں کیا ہے؟ اس کے لیے لمبی مجلس چاہیے، اس کے لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی ناکافی میرے بھائیوں. اگر گنایا جائے آج کے شہر کے اندر بھی اس سلسلے میں بڑے پاپولر وکیل صاحب بھی آپ کے شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کافی گل کھلائے ہیں. اور میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت کے اندر وقت اور حالات کے جو خطرناک مسائل ہیں ان میں سے ان بدعتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نمازوں کے مسائل کی بدعتیں اور مہینوں کے، ہجری سال کے مہینوں کی بدعتوں کو تو سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کتنی خطرناک بدعت ہے اور خیر شوری طور پر اور لا علمی کی بنیاد پر سب ہضم کرتے چلے جائیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے. رافضیت کا عقیدہ رکھنے والا، رافضیت کا بدعتی، خارجیت کا بدعتی، انکار سنت کا بدعتی، متشابہات کو لے کر کے چلنے والا بدعتی، اس قسم کے بدعتیوں کے ساتھ ہمارے اسلاف کا رویہ کیا تھا معلوم آپ کو؟ ہمارے اسلاف جیسے اس کو دیکھتے تھے، قبل اس کے کہ کوئی بات زبان سے بولے اسے بولنے سے پہلے کانوں میں انگلی ڈال لیا کرتے تھے. یمن کے مشہور امام ہے طاؤس بن کیسان یمانی، جیسے کسی ایسے منحرف کو دیکھتے تھے، رافضی، خارجی، اس طرح کی بدعت کرنے والے کو فوراً ہی جلدی سے اپنے کان میں انگلی ڈال دیتے تھے اور اپنے بیٹے سے کہتے تھے آدخل اصبعی کا فی اذنک، جلدی سے تم بھی اپنے کانوں میں انگلی ڈال لو قبل اس کے کہ یہ بدعتی کوئی بات بولے تمہارے کان سے گزر کر کے دل کی گہرائی میں اتر جائے، کیونکہ دل کمزور ہے اور فتنے بدعتیں بڑی خطرناک ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہوتا تھا اور بہت سارے نمونے ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ دین اور دعوت کے میدان میں جو بہت زیادہ مطلب لوگ ریز ہو کر کے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے یہاں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ان کے یہاں کبھی بھی علم کی، اہل علم کی کوئی قدر نہیں ہے. اہل علم کو کوئی بھی مقام نہیں دیتے، ہمیشہ اپنی پذیرائی، علماء کرام کی تنقید، علماء کرام کی بے وقعتی اس طرح سے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے امت کو علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو ایمان، عقیدہ، تاریخ، سیرت، بلاغت اور تمام علوم شریعت میں آپ کی رہنمائی کریں گے. یہ صورتحال ہے. اور اوپن سیشن سوالات کے جوابات کے، وہ عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، تمام پہلوؤں پر سوالات کے جوابات. میرے بھائیو، کیا یہ کم بدترین بدعت ہے؟ امت کو مس گائیڈ کرنے کا کام ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے جتن ہیں، معلوم آپ کو، بڑے بڑے جتن ہیں. اب علماء نے یہ سمجھایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمال کو، گورنروں کو خط لکھا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے علماء کو بلا کر کے نصیحت کریں کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنی دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا کام کرنے کے لیے مساجد کا انتخاب کرو.
मसाजिद का इंतखाब करो, मसाजिद में दावत के काम करो, तालीम तरबियत के काम करो। ये हमारे अस्लाफ का तरीका था। जरूरत हो, बड़े पैमाने पर कोई जरूरत हो तो ठीक है, उसके लिए भी इजाजत है, लेकिन असल मुसलसल जो दावत और तालीम तरबियत का काम चलना चाहिए वो मसाजिद के अंदर चलना चाहिए। हमारे अस्लाफ ने बाकायदा इस पर अमल किया और अपने अपने अदवार में लोगों को, मुतअल्लिक़ा अफराद को इसकी तालीम की, तलकीन की। जब ये बात समझाई गई कि ये इन लोगों को देखो, बिरादरों को सेंटर बना बना करके, इदारे कायम कर करके और मीडिया का सारा प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ हासिल करके और उसके लिए जो असबाब और वसाइल मादी मानवी हो सकते हैं उसका जतन करके इन लोगों ने इस तरह से उम्मत को उलमा से काट कर अपने से जोड़ने, अपनी शख्सियत से, अपने प्रोग्रामों से, अपने इदारों से, सेंटरों से जोड़ने का काम किया है। मसाजिद असल दावत की जगह हैं। ऐ लोगों, मसाजिद से जुड़ो, मसाजिद से जुड़ो, तब तुम्हें सही रहनुमाई दीन की, अकीदे की और तमाम मसाइल की हो सकती है। जहां उलमा बैठ करके दुरूस देते हैं, जहां उलमा बैठ करके मसाइल बताते हैं, जहां उलमा बैठ करके इल्मी मुज़ाकरा करते हैं और उम्मत को सही रहनुमाई करने का काम करते हैं। तो अब इनके पास जतन बहुत ज्यादा है, जतन बहुत ज्यादा है मेरे भाइयों। ये अब धीरे धीरे अब ये भी ट्रेंड चल पड़ा, इन बिरादरों का ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि अब ये सारे भारी भारी कभी इस शहर में सुनने में आता है, कभी उस शहर में सुनने में आता है कि हाँ वो साहब ने, वो फला साहब ने, वो फला साहब ने, उन्होंने वहां मस्जिद बनाने का काम किया, वहां उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया, वहां उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया है। याद रखो, ये पेशीन गोई हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी कि ऐसा करेंगे मुस्तकबिल में लोग, मुस्तकबिल में लोग ऐसा करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां भी क्या किस कदर बिल्कुल एज इट इज सादिक आती है, क्योंकि अस्सादिकुल मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई। मैं आपके सामने एक रिवायत पेश कर देना मुनासिब समझता हूं ताकि आपके सामने ये हकीकत आ जाए। हजरत मुआज़ इब्न जबल का नाम आपने सुना होगा, आखिरी बात है ये, आखिरी बात। ये रिवायत हजरत मुआज़ बिन जबल से मरवी है, मौकूफ है, सही सनद के साथ है। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है और ऐसे ही मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी ये रिवायत सही सनद के साथ मनकूल है और बहुत सारी किताबों के अंदर है। उस रिवायत को पढ़ना चाहता हूं, अंदाजा लगाओ कि जो कुछ आज इन जुहला ने दावत और तालीम और तरबियत के सिलसिले में हथकंडे अपनाए हैं, इसकी पेशीन कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले की थी। कैसे अपनी जहालत के साथ ही अपने प्लेटफार्म से जुड़े, कैसे अपनी जहालत के साथ ही अवाम को अपने से मरबूत रखें, कैसे अपनी जहालत के साथ ही अपने फतवे अवाम पर थोपें, कैसे अपनी जहालत के साथ ही किसी भी सूरत में अवाम को दूर न जाने दें, इसके लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते अय्युहन नास इन्नहा सतकूनु फितना, ऐ लोगों बहुत जल्दी फितना रूनमा होगा। यक्सुरु फीहल माल, जुमले पर गौर करना, जल्दी जल्दी 1-2 मिनट के अंदर गौर करना। क्या कहते हैं? यक्सुरु फीहल माल, उस फितने में हालात क्या हो जाएंगे, क्या मसाइल पैदा होंगे, उसमें माल की कसरत होगी। वयुफ्तहु फीहल कुरान, और उसके अंदर कुरान खोल दिया जाएगा, कुरान खोल दिया जाएगा यानी जिसको देखो वही कुरान पढ़ने वाला हो जाएगा, सब कुरान पढ़ने वाले हो जाएंगे। और क्या फरमाया? फयक़रअहुल मुमिनु वल मुनाफिक, ऐसे कुरान खोल दिया जाएगा कि उसको मोमिन भी पढ़ेगा, मुनाफिक भी पढ़ेगा, वल मरअतु वल रजुल वल सगीर वल कबीर, मर्द भी पढ़ेगा, औरत भी पढ़ेगी, बड़ा भी पढ़ेगा, छोटा भी पढ़ेगा, सारे लोग कुरान करीम को पढ़ लेंगे। अब देखो, जिसको देखो वही कुरान पढ़ने वाला, जिसको देखो वही कुरान पढ़ने वाला, बड़ा छोटा, मर्द औरत, मोमिन मुनाफिक, सालेह तालेह, गया गुजरा, आला अदना, सब कुरान पढ़े हुए हैं। अब फरमाते हैं मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हत्ता यक़ूल अर्रजुल, आदमी कहेगा लक़द क़रअनल कुरान वला अरन नास यत्तबिऊनी, भाई मैंने कुरान पढ़ लिया है लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग मेरे पीछे चलने को तैयार ही नहीं है। अच्छी तरह से गौर करना, अच्छी तरह से, सब पढ़ लिए ना, जिसको देखो सब कहते हैं कि लोग कुरान पढ़ने के बाद लोग कहेंगे कि मैंने कुरान पढ़ लिया है लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग मेरी इत्तिबा नहीं कर रहे, मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं है। अफला अक़रअहु अलानियतन, तो ठीक है अब मैं अंदर बैठ करके पढ़ रहा हूं, पता नहीं किसी को पता चलता है कि नहीं पता चलता, कैसे मुझसे जुड़ेगा, इसलिए अब मैं सोचता हूं कि लोगों के सामने आकर के अलानिया कुरान पढ़ूं। ये अलानिया क्या है भाई? अलानिया, ये अलानिया है, अलानिया। आदमी मीडिया पर बैठता है तो सारी दुनिया के सामने अलानिया हो जाता है, सारी दुनिया के सामने अलानिया हो जाता है। तो अब मैं सोचता हूं कि अब सबके सारे लोगों के सामने अलानिया आकर के कुरान पढ़ूंगा, तब लोग मुझे देखेंगे, तब तो मेरे पीछे आएंगे, मेरी इत्तिबा करेंगे। कहते फयक़रअहु अलानियतन, तो वो सबके सामने अलानिया कुरान पढ़ना शुरू करेगा।
فلا يتبعه احد، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اس کی پیروی نہیں کرے گا، اس کی اتباع نہیں کرے گا، تو وہ کہے گا لقد قرأت القرآن علیہم علانیۃ فلا اراهم يتبعونی، میں نے لوگوں کے سامنے علانیہ بھی قرآن پڑھا، یعنی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں لیکچر دے رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، فلا اراهم يتبعونی، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میری اتباع نہیں کر رہے ہیں، میری پیروی نہیں کر رہے ہیں، میرے پیچھے نہیں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا فِي دَارِهِ أَوْ قَالَ فِي بَيْتِهِ فَيَتَّبِعُ فِيهِ قَوْلًا، یہ دیکھو کیسے جتن کرتے ہیں، کیسے جتن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس کے بعد تیسرا ہتھ کنڈا اپنائے گا، ایک مسجد بنا لے گا۔ کیا کر لے گا بھائی؟ مسجد بنا لے گا، مسجد قائم کر لے گا۔ اب یا اللہ کے نبی نے فرمایا فی دارہی، دار بڑے حصے کو کہتے ہیں، بڑے حصے کو کہتے ہیں، یا بیت ہی فرمایا اللہ کے نبی اپنے گھر میں بنا لے گا۔ مسجد تو مسجد ہے، مسجد لوگ جانتے ہیں کہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی، یہاں آنا چاہیے، جہاں اب مسجد کے نام پر لوگ جڑیں گے اس سے، تو تیسرا ہتھ کنڈا کیا اپنائے گا بھائی؟ وہ ہتھ کنڈا اپنائے گا، مسجد بنا لے گا۔ فَيَبْتَدِعُ فِيهِ قَوْلًا، اور اس مسجد میں بیٹھ کر کے ایک بدعت ایجاد کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی من کے مطابق کوئی نئی چیز نکالے گا، دین کے نام پر کوئی نئی چیز وجود میں لائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں معاذ بن جبل اور قال حدیثا، یا کوئی نئی حدیث وجود میں لائے گا، یعنی وجود ایجاد کرے گا، نئی حدیث، نئی بات یا نیا قول وجود میں لائے گا۔ لیس من کتاب اللہ، نہ تو اللہ کی کتاب میں ہوگا، ولا من سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوگا۔ فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، اس لیے خبردار، معاذ بن جبل آخر میں کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، اس لیے خبردار جو بدعت ایجاد کی گئی ہے اس سے بچ کر کے رہنا، اس لیے کہ جو بھی بدعت ایجاد کی گئی ہے وہ گمراہی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی، ایسے لوگ آگے آئیں گے، ہر آدمی اپنے آپ کو ریس کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد اپنی منمانی باتیں، منمانے عقیدے، منمانے نظریات، منمانی مسائل اس کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے اپنا لے گا۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور مسجدوں سے لوگ جڑتے ہیں تو مسجد بنا کر کے بھی اپنا مشن آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ رویہ دکھائی دے رہا ہے، یہ صورتحال دکھائی دے رہی آپ کی شہر کے اندر بھی، اور فلاں شہر 3 4 5 شہر تو ہوں گی ملک اور وطن عزیز کے اندر میرے بھائیوں سننے میں آئے۔ آج حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب وہاں پر تو مسجد ہے، مصلی اپنا ہے، ممبر اپنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، خود ہی خطیب، خود ہی امام، خود ہی مفتی، خود ہی محدث، خود ہی ساری تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھانے والے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ تو بات تو بہت لمبی ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بدعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کو بدعت نہیں سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ویسا سب چل رہا ہے، اور لوگ کوئی ایسے نظریے کا، کوئی ایسے نظریے کا، یہ سراسر کیا ہے؟ یہ سراسر بدعت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک، آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا بدعت؟ حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں کیا کہا آخر میں کہا فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ، جو بدعت ایجاد کی گئی ہے اس سے خبردار، بچ کر کے رہنا، کیونکہ ہر چیز جو بدعت بنائی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب انحرافات ہیں، گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدعات کے اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں، سلف امت کے اقوال میں، فرمودات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ رہنے، چوکنا رہنے، اس کی مذمت، اس کے نقصانات جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ان بدعتوں کے دائی ہیں، ان تمام بدعات کے دعات البدع، دعات الضلالہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خالص منہج سلف اور سنت کے علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلفظات والوں سے بھی بچیں، تھوڑی بہت مکسنگ والوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ادھر سے تھوڑا یہ صلح کل کا جو نظریہ چل پڑا ہے اس کو بھی راضی رکھو، اس کو بھی خوش رکھو، یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی نہ بدک جائے۔ ایسا جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خیر خواہ امت کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے چوکنا رہنے کی اور میرے بھائیوں الرٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔